انسانی زندگی میں اتنی تشنگی کیوں؟ مسئلہ یہ ہے کہ انسانی زندگی میں سیٹسفیکشن کیوں ہو۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ انسانی زندگی میں اتنی تشنگی کیوں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ انسانی زندگی میں اتنی سیٹسفیکشن کیوں ہو۔ ایک ایسے مقام پر، ایک ایسی زندگی میں جس کو لمحاتی، وقتی، قلیل، لہو و لعب اور معمولی قرار دیا گیا ہو، اس میں سیٹسفیکشن کی طلب کیوں ہو؟ قرآن کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا قَلِيلٌ۔ قرآن کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعْبٌ۔ قرآن کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا غُرُورٌ، کہ حیات دنیا سوائے فریب تصور کی اور کچھ بھی نہیں۔ حیات دنیا ایک مختصر سا انتہائی قلیل وقفہ حیات ہے۔ پروردگار نے جب انسان کو زمین پہ بھیجا تو لگتا ہے کہ بادل ناخواستہ بھیجا، جنت سے نکال کر تو ایک بات اسے کہی کہ مستقر وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، کہ اس زمین پہ آپ کا تھوڑا سا فائدہ ہے جہاں ہم آپ کو بھیج رہے ہیں، تھوڑے سے فائدے کے لیے، تھوڑے سے ٹیسٹ کے لیے، تھوڑی سی آزمائشوں کے لیے، تو وہاں جا کے دل نہ لگا بیٹھنا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا سجن المومن، کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے۔ اسی لیے اس میں تشنگی کا احساس ہوتا ہے کہ جب انسان تکمیل آرزو کے مراحل تک پہنچتا ہے، جب انسان سمجھتا ہے کہ وہ اس قابل ہوا ہے کہ اپنی تمام زندگی کے محنت شاقہ کے بعد اس سے فوائد حاصل کر سکے، تو اسی وقت الملک الموت کا بلاوا آ جاتا ہے، اور وہ تمام کوشش، جد و جہد، مال و اسباب، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ من النساء والبنین والقناطر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث، یہ تمام حیات دنیا اور متاع دنیا جو ہے اس کو چھوڑ کر اسے رخصت ہونا پڑتا ہے۔ تو سب سے بڑی تشنگی کی وجہ اس عرصہ قلیل میں مختصر قیام اور اس کے بعد رخصتی ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ فطرت کیا ہے؟ یہ بہت اچھا کویسچن ہے، اس لیے کہ قریباً 2 ارب سال سے جب سے زمین بنی اور حیات انسانی کا پہلا سیل وجود میں آیا اور پھر پوری زندگی اس سیل سے آگے پروموٹ ہوتی ہوئی، کئی منازل سے، کئی مراحل سے گزرتی ہوئی موجودہ انسان کے تشخص تک پہنچی، تو اس ساری زندگی میں بیشتر حصہ انسان نے جانورانہ جبلتوں پہ گزارا ہے، اور یہ جانورانہ جبلتیں ہماری ایک بیسک فطرت کانسٹیٹیوٹ کرتی۔ ان کو سائیکالوجی نے بیسک انسٹنکٹس کا نام دیا ہے۔ اس میں لو ہے، ایگریشن ہے، اور سب سے بڑھ کر جیسے قرآن نے کہا احضرت الانفس الشح، یعنی اس میں انسان کا سروائیول ہے۔ سروائیول کے تحت ہی انسان زندہ رہتا ہے، سروائیول کے تحت ہی فائٹ بیک کرتا ہے، سروائیول کے تحت ہی اس میں زندگی کی آرزو بڑھتی گھٹتی رہتی ہے۔ اور جب سروائیول قطع ہو جائے تو نارملی یہ دیکھا گیا کہ انسان خودکشی کر لیتا۔ اس لیے فطرت بنیادی طور پر ان بنیادی جبلتوں کو کہتے ہیں جن کا ایک پیکٹ جو ہے ہر انسان اور ہر ذی حیات میں موجود ہے، اور اس فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی تاں کہ انسان مجنون ہو جائے، مجذوب ہو جائے، حواس سے خارج ہو جائے۔ بات اپنا ابرار ذرا کر دیں۔ خاتون حضرات، آپ کو ابرار صاحب کا تو بہت پتہ ہے اور ان کی اس کوشش کا بہت پتہ ہے جو وہ اپنے علاقے میں لوگوں کے لیے، بلکہ اس علاقے سے باہر بھی ہر غریب کے لیے کر رہے ہیں، اور اس کے لیے پروفیسر ابرار نے اپنے پروفیشن کو تیاگ کر کے
ایک ایسے پروفیشن کو اختیار کیا جس میں انہیں خدمت خلق کے لیے زیادہ مال و اسباب آنے کی توقع تھی، اور جتنی محنت اور خلوص سے وہ اپنے علاقے میں غرباء کی خدمت کے لیے یہ کام کر رہے ہیں وہ قابل داد ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک آپ سے اپیل کرنی ہے، کچھ عرصے کے بعد وہ ایک کمپین کے لیے نکلیں گے، تو آپ ان کی بات ذرا توجہ سے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی وقت رسپانس دیں، مگر جب آپ کے ذہن میں ہوگا تو جو یہ پتہ دیں گے یا جس قسم کی بات کریں گے اس کے مطابق انشاءاللہ تعالی العزیز ہم لوگ ان کی ضرور معاونت کریں گے ایک ایسے کام کے لیے جو یقیناً دکھی انسانوں کا علاج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے محترم پروفیسر صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اتنے خوبصورت الفاظ میں ساری بات بیان کر دی ہے۔ میرے لیے کچھ کہنے کے لیے تو بچا نہیں ہے، لیکن اس پروجیکٹ کے بارے میں ذرا سا میں بتانا چاہوں گا، اس کی ڈیٹیل میں 2-3 منٹ سے زیادہ نہیں لوں گا، کہ بنیادی مقصد جیسے پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ انسانیت کی خدمت ہے، اور جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں اور بڑی اچھی طرح سے دل میں ایک کانسیپٹ کلیئر ہے کہ خدمت بہت بڑا کام ہے۔ میں اس سے تھوڑا سا آگے اس طرح سے جاتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو انسان دنیا میں اپنی زندگی بغیر کسی مقصد کے گزارتا ہے وہ کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ اصل زندگی ہے ہی وہ جس میں کوئی مقصد، اور اسپیشلی ان لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ کوئی جن کے اوپر خاص رحمت ہوتی ہے، ایسی عنایت ہوتی ہے کہ وہ کچھ کر سکیں، ان کے اوپر تو یہ زیادہ فرض عائد ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کچھ نہ کچھ پازیٹیولی کریں اور معاشرے کے اندر کوئی نہ کوئی اپنے حصے کا جو ہے اچھا کام ہے وہ ضرور کر کے جائیں۔ تو اس سلسلے میں میں نے یہ پلان بنایا تھا کہ اپنی آئندہ زندگی میں انشاءاللہ العزیز سوشل ورک کو کیریئر بناؤں گا، اور اس کا آغاز میں نے ہاسپٹل اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو ذہن میں رکھ کے کیا تھا کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کو میں پکڑوں گا، جس قدر بھی اس سلسلے میں کام ہو سکا انشاءاللہ العزیز وہ کروں گا۔ 96 میں میری والدہ کا انتقال ہوا تو زندگی بڑی بے معنی سی لگتی تھی، کوئی خوشی نہیں لگتی تھی، کوئی کامیابی نہیں لگتی تھی، تو پھر ادھر ادھر ڈھونڈنا شروع کر دیا اپنے آپ کو بھی۔ تو جو تھوڑی سی سکون ملا نا وہ اس کام میں ملا تھا کہ جب اس کا آغاز کر دیا میں نے۔ اس دوران ہی پروفیسر صاحب کے ساتھ میری ٹیلی فون کے اوپر بات بھی ہوئی، اور میں اپنے آپ کو انتہائی خوش قسمت سمجھتا ہوں، اور آپ سب لوگوں کو بھی، کہ ہمارے پاس اس طرح کے لوگ آج بھی موجود ہیں یہاں پہ۔ پچھلے دنوں مانچسٹر میں تھا، 2-3 لوگوں سے بات ہوئی، تو وہاں پہ جو اپریسیشن میں نے پروفیسر صاحب کی سنی تو دل اتنا خوش ہوا کہ میں بتا نہیں سکتا، اور ان کے بتائے ہوئے وظائف سے جو ہم سب لوگ جو ہیں جس طرح سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور آگے ہم پہنچا رہے ہیں پوری دنیا کے اندر۔ میرے تو جتنے بھی کانٹیکٹس ہیں میں پھر آگے دے دیتا ہوں کیونکہ مجھے اجازت ہے، کافی عرصے سے میں کر رہا ہوں، ان لوگوں کو فائدے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے، خدمت ہے جو اس جگہ سے ہو رہی ہے۔ اس بات کی طرف میں تھوڑا سا بعد میں آؤں گا۔ پروجیکٹ جو ہے ہاسپٹل کا، جی یہ 55 بیڈز کا تھا پہلے، اب ہم نے 100 بیڈز کا کر دیا ہے۔ 3 چیزیں ہوں گی بنیادی طور پہ: مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ کیئر، ٹیوبرکلوسس اور ٹراما اور ایکسیڈنٹس، جس کا ہم علاج کریں گے نارووال کے اس علاقے میں جہاں پہ 2.5 ملین یعنی 25 لاکھ لوگ رہتے ہیں، اور وہاں پہ کوئی پراپر ہاسپٹل نہیں ہے۔ تو اس جگہ پہ یہ جو ہاسپٹل ہوگا یہ سب سے پہلے مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ کیئر کا خیال رکھے گا۔ پاکستان میں آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آفٹر ایوری 20 منٹس وی لوز اے وومن بیکاز آف ڈلیوری کمپلیکیشنس۔ ہر 20 منٹ کے بعد ایک عورت مرتی ہے، اور 72 بنتی ہیں 24 گھنٹے میں۔ تو اتنی اموات کو روکا جا سکتا ہے، کم کیا جا سکتا ہے اس طرح کے انسٹیٹیوشنز بنانے سے، اسپیشلی ریموٹ ایریاز کے اندر جو ڈیزرونگ علاقے ہیں، شہروں میں تو ہیں ماشاءاللہ سے۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے وہاں پہ بنایا گیا۔ ٹیوبرکلوسس کے بارے میں یہ کہ 9 کروڑ دنیا میں پیشنٹس ہیں، جس میں سے 40% ساؤتھ ایشیا میں ہے، اور ساؤتھ ایشیا کا 40% پاکستان میں ہے۔
اور اس میں سب سے زیادہ نارووال کے علاقے میں ہے، جس کی وجہ سے اس کو چنا گیا تھا. تو بہت بڑا کم بیک ہے. اس کے سدباب کے لیے وہاں پہ ٹیوبرکلوسس کے لیے اسپیشل ٹریٹمنٹ ہوگی، اور ٹراما اور ایکسیڈنٹس کی تو آپ کو پتہ ہے ریموٹ ایریاز میں ضرورت ہوتی ہے کہ جو لوگ زخمی ہوتے ہیں یا ایمرجنسی کی ضرورت پڑتی ہے جن کو فرسٹ ایڈ کی، وہاں پہ وہ بیچارے ہاسپٹلس تک پہنچ ہی نہیں سکتے. تو ان 3 چیزوں کو مد نظر رکھ کے وہاں پہ وہ ہاسپٹل ڈیزائن کیا گیا. شروع میں خود ہی لگا رہا، آپ کو پتہ ہے کانسرٹس وغیرہ کرتا تھا، جتنے پیسے تھوڑے بہت نکال لے اس میں سے، زمین وغیرہ خرید لی، اس کے بعد اس کے اوپر بنانا شروع کر دیا. ابھی الحمدللہ اس کا 40% حصہ مکمل ہو گیا اس ہاسپٹل کا. اور میں خود یہ بات کیا کرتا ہوں کہ سٹارٹ میں مجھے خود اندازہ نہیں تھا کہ اتنا بڑا کام اللہ میاں کی ذات جو ہے وہ اتنی آسانی سے میرے لیے پاسبل بنا دے گی. آئی ایم شیور انشاءاللہ اگلے 15 مہینوں میں اس کو ہم لوگ مکمل کرنے میں انشاءاللہ عزیز کامیاب ہوں گے. لیکن اس میں سپورٹ کی ضرورت پڑے گی، سب پاکستانیوں کے، سب بھائیوں کے سپورٹ کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ میرا اکیلے کا پروجیکٹ نہیں ہے، ہم سب لوگوں کا ہے. کیونکہ ان لوگوں کے لیے بن رہا ہے جو بیچارے علاج کے لیے پے نہیں کر سکتے. تو یہ کسی انڈیویجول کا پروجیکٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسانوں نے، ہم سب جتنے بھی اس چھت کے نیچے ہیں اس وقت ایک خاص مدت میں چلے جائیں گے دنیا سے، لیکن وہ ہاسپٹل رہے گا، اور وہ جب تک رہے گا اس کا صدقہ جاریہ اور اس کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا. مجھے یاد ہے جب شروع میں نے اناؤنس کرنے لگا، دوستوں سے مشورہ کیا تو ایک دوست کہنے لگا ابرار صاحب ہاسپٹل نہ بناؤ، تسی پہلا اپنے واسطے گھر بناؤ اچھا جہا، یہ فیم جڑی مل گئی نا یہ ہمیشہ نہیں رہندی ہوندی. میں نے کہا یار ہمیشہ تو پھر انسان بھی نہیں رہندا دنیا دے وچ، کہڑے ہمیشہ دی گل کرنے آپ. تو اس بڑی سوچ کے ساتھ کہ اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، تو وہ اپنے حصے کا ایک کام ضرور کر کے جانا ہے اپنی زندگی میں انشاءاللہ. یہ میرا اپنے آپ کے ساتھ وعدہ ہے. اور ہاسپٹلس اور اسکولس یہ 2 ہمارے بنیادی جو ہیں وہ مقاصد ہیں. اس سلسلے میں ہم لوگوں نے کیمپین لانچ کرنا ہے جی انشاءاللہ 11 فیبروری سے ملتان سے، اور پورے پاکستان میں جائیں گے، ڈور ٹو ڈور جائیں گے. مجھے پتہ ہے کہ بہت مشکل کام ہے، بہت بڑا کام ہے، اور 14 کروڑ روپے اکٹھا کرنا ہے اس ہاسپٹل کے لیے. لیکن میں انشاءاللہ العزیز یہ کہتا ہوں کہ اگر مجھے اکیلے بھی سب کچھ کرنا پڑا اور میری ایک پوری زندگی ایک ہاسپٹل پہ لگ گئی، پھر بھی میں اس کو بناؤں گا ضرور. مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ پورا پاکستان ہماری اس سلسلے میں مدد ضرور کرے گا. اور ہاسپٹل میں ایک اور چیز میں پروفیسر صاحب کے حوالے سے بتا دوں، انہوں نے ابھی ایک بات کی تھی، یونیورسٹی کی بات ہوئی تھی، تو اس میں اس وقت بولنا چاہ رہا تھا کیونکہ اس وقت بات ہو رہی تھی تو بیچ میں روکنا مناسب نہیں تھا. میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے اپنا سپاہی سمجھا جائے اس سلسلے میں، اور یہ ایک بہت جو بڑی ویژن کے ساتھ، کیونکہ اصل چیز ایک یونیورسٹی یا ایک ہاسپٹل نہیں ہوتا، اس کے پیچھے ویژن ہوتا ہے کہ وہ کس سوچ کے ساتھ بنائی گئی ہے، اس کی فاؤنڈیشن کیا ہے. تو اس بڑے ویژن کے ساتھ اگر یہ یونیورسٹی بنتی ہے تو اس کا سب سے پہلا سپورٹر، سب سے پہلا سپاہی، سب سے پہلا مزدور ابرار الحق ہوگا سر آپ کے ساتھ. اور اس کے لیے میں اپنی ساری خدمات، اپنی ساری انرجی، سارا کچھ جو ہے وہ وقف کرنے کے لیے تیار ہوں گا، کیونکہ میں سارا یقین ہے، سارا کانفیڈنس ہے پروفیسر صاحب کی ایبلٹیز پہ، ان کی قائدانہ صلاحیتوں کے اوپر، اور ان کے اس ویژن کے اوپر جس کے اوپر بیس کر کے وہ انسٹیٹیوشن بنے گا اور انشاءاللہ پھیلتا چلا جائے گا. تو بس یہ 1-2 گزارشات تھیں جو میں نے کرنی تھی. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. ابھی جب یہ سوال و جواب کا سلسلہ جاری تھا تو انہی سوالوں میں ایک چٹ موصول ہوئی کہ اتنے خوش شکل اور خوش گلو شخص ابرار صاحب ہمارے پاس موجود ہیں، تو موقع کی مناسبت سے کوئی صوفیانہ یا نعتیہ اشعار اپنی پیاری سی آواز میں ہمیں عطا کرتے جائیں تاکہ یہ یادگار رہے. ویسے میں تو کوئی حرج نہیں سمجھتا اگر دوسری قسم کے بھی شعر ہوں. یہی ایک جینون بندے کی پہچان ہوتی ہے جی. قاضی صاحب کے سوال کو بڑا انجوائے کیا تھا ہم نے، لیکن میں اس وقت چاہوں گا جی اپنا آپ کی اجازت سے، لوگ مجھے ایک سنگر ہی صرف سمجھ لیتے ہیں، تو میں آج بھی اپنے آپ کو ایک نعت خوان انٹروڈیوس کرا کے زیادہ فخر محسوس کرتا ہوں اور زیادہ عزت افزائی.
میں سمجھتا ہوں اپنی، اور کیونکہ میں نے آغاز بھی نعت خوانی سے کیا تھا اچھا ماشاء اللہ تو ماشاء اللہ. ایک دو اشعار میں پیش کر دیتا ہوں. خواب ہی میں رخ پر نور دکھاتے جاتے، ماشاء اللہ. خواب ہی میں رخ پر نور دکھاتے جاتے، تیرگی میرے مقدر کی مٹاتے جاتے. خواب ہی میں رخ پر نور دکھاتے جاتے، تیرگی میرے مقدر کی مٹاتے جاتے. کاش طیبہ میں سکونت کا شرف مل جاتا، کاش طیبہ میں سکونت کا شرف مل جاتا، دیکھتے روضائے سرکار کو آتے جاتے، دیکھتے روضائے سرکار کو آتے جاتے. خواب ہی میں رخ پر نور دکھاتے جاتے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اس ٹیلنٹ کی دریافت کے بعد غالباً میں شاید نہ بھی ہوا تو بھی آپ کا ایک وفد ان کو ہر سال بلانے تو جائے گا میرا خیال. خواتین و حضرات, we thank Professor Ebrar and we thank